نہیں آئی تو اللہ نے اس صحابی رسول کے اس عمل کے حوالے سے یہ چیز پھر ذکر فرمائی. اب یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو قرآن کریم کے الفاظ جو ہے ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں گے. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بندہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو فرمایا جو بندہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں یجد فی الارض، تو وہ پائے گا اس زمین کے اندر مراغما کثیرا وسعہ، بہت سارے وسعت اور اسباب کو بھی، یعنی کہ اس کے لیے یہ زمین بہت بڑی ہے، اس کو بڑی ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں گی، اور زمین میں بڑی وسعت ہے، وہ یہاں سے جان چھڑا کے نکلے، اللہ نے اس کے لیے بڑی جگہ رکھی ہیں، اس کو بہت ساری جگہ مل جائیں گی. اور فرمایا وَمَن یخرج، اور جو نکلا من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے جو اپنے گھر سے نکلا، فرمایا ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ گئی راستے کے اندر، ابھی وہ منزل کو نہیں پہنچا، اسے موت آ گئی راستے میں. فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ اللہ نے ہجرت کرنے والوں کا اجر جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ یہ اجر ہے، یہ مقام ہے، تو بیان تو ہو گیا، لیکن اب کہا کہ یہ تو اس کے لیے نا جو ہجرت کرے، جو ہجرت مکمل کر چکا اس کا اجر بیان ہو گیا، جس کو راستے میں موت آ گئی نا اس کا اجر کیا؟ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اب اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گئے، اللہ خود اسے جیسا چاہے گا ویسا عطا کرے گا. اس کا بیان کیا ہی نہیں کہ کتنا یا کیا یا کیسا، فرمایا وہ اللہ پر ہے. اللہ کی رضا کی خاطر راستے میں جس نے جتنی تکلیف اٹھاتے ہوئے اپنی جان دی، اللہ اس کو اس کی اس حساب سے اپنی رحمت کاملہ کے سبب اجر عظیم عطا کرے گا. اور یہ اللہ پر ہے، وہ کس کو کیسا دے اس کی کوئی حد نہیں بیان کی. اور فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہے غفور الرحیم، بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی. مراد یہ ہے کہ یہ تو نہیں بتایا کہ کتنا یا کیا دے گا، لیکن یہ بتا دیا کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. بخشش اور مہربانی وہ کتنی کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا. تو مراد یہ تھی اللہ نے اپنے اس بندے کا جو کفار نے مذاق اڑایا، اللہ نے اس بندے کا یہاں پر ان کی اس سوچ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں کیا بلکہ اجر عظیم عطا کیا ہے. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی، لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلنا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ رب کی رضا ہو، اور اس کے مختلف انداز ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں تھا آج نہیں ہے، آج بھی ہے. جو بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ بھی مہاجر ہے. جو بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کی بھی فضیلت ہے. فضائل سب کے اپنے اپنے. ابھی جو حج کے حوالے سے اس کا پیچھے تذکرہ ہوا بھی ہے، جہاد کے حوالے سے اس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے. تو جو حج کے لیے نکلے اس کو موت آ جائے ایسا ہے قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج لکھے جاتے رہیں گے. جو جہاد کے لیے نکلے وہ ایسا ہے جیسا ساری زندگی وہ روزے رکھنے والا ہو جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا، ساری زندگی قرآن پر عمل کرنے والا ہو اور وہ تھکنے والا بھی نہ ہو، ایسا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل اپنے گھر واپس نہیں پہنچتا. طلب علم کے لیے نکلنے والا کیا ہے؟ اس کا سب سے چھوٹا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. یہ فضائل ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے.
علم کیا ہے؟ ایک ہے علم ظاہر، ایک ہے علم باطن۔ علم ظاہر کے لیے نکلو یا علم باطن کے لیے نکلو، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ جب تک آپ میلوں کا سفر نہیں کرتے